دیکھو آج لوگ نظریے پیش کرتے ہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اگر یہ نظریہ ہوئے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو آؤ اسی رب قرآن کو پوچھ لینا کہ یا بھائی تعالیٰ کیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ رب قرآن کو لو تے حضور غوث پاک کی کتب کو پوچھ لینا۔ اگر دونوں ملا کے چلائیے تو حضور غوث پاک نے جی اپنی کتب کے اندر ہدایات ارشاد فرمائیاں وہ قرآن مجید کی تشریح، سبحان اللہ۔ جبکہ حضور غوث پاک کا یہ نظریہ ہے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ تسی یہ سمجھ لو کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ولی مشکل کشا نہیں، کوئی ولی حاجت روا نہیں، کوئی بچے جس طرح کوئی بچے نہیں دے سکتا، کوئی بارش نہیں دے سکتا، کوئی بڑی مشکل نہیں حل کر سکتا۔ میں کہ جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، واقعی گل ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو کوئی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کی مرضی ہوئے اور اگر اللہ کا دل تو ہے اختیار ہوئے تو بات حضور غوث پاک کا یہ نظریہ ہے، فرمایا کہ جتھے اللہ کا ولی بیٹھ جائے، اے جملہ خاص ہے، توجہ ہے گل کی، اے جملہ خاص ہے، فرمایا کہ جتھے اللہ کا ولی بیٹھ جائے، جس جگہ تے اللہ کا ولی بیٹھ جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ جس جگہ تے اللہ کا ولی بیٹھ جائے، آج کی 11ویں شریف ہے، میں جملہ تو خاص یاد کرا رہا ہوں تاکہ کل کوئی بندہ ملے تو وہ آکے او جی ولی کون ہوتا ہے، تے غوث کون ہوتا ہے، تے کتب کون ہوتا ہے، تے عبدال کون ہوتا ہے، تے کلندر کون ہوتا ہے، یہ پیر فقیر کون ہوتے ہیں، اسی نہیں مانتے بھائی پیر فقیراں ہو سکتا ہے کل کو بندہ مل جائے۔ تے دیکھو ساڈے کول یہ امانت ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑی امانت ہے، لا الہ الا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، جڑی آیات نے قرآن مجید دیاں ایک قیامت تک موجود رہنی ہے، اور ایک نظریہ سانو اس بندے تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسیوں کو دسنا ہے کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ دا ولی جس جگہ تے بیٹھ جائے وہ جگہ عام جگہ نہیں رہندی، برکت دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالی میں بار بار جملہ بولوں ہے تاکہ تھوڑے ذہن کی گل پکی، الحمدللہ میرے نام تفیہ علیہ علم حضرات بیٹھو سارے، لیکن اے گل یاد کرنی اور اے جملہ یاد رکھنا کہ اللہ دا ولی جس جگہ تے بیٹھ جائے وہ جگہ عام جگہ نہیں رہتی بلکہ برکت دینے والی ہوگی۔ اللہ دا ولی دوسرا جملہ، اللہ دا ولی جس منجی دے اوتے تھوڑی دیر آرام کر لے وہ منجی بھی عام منجی نہیں رہتی بلکہ برکت دینے والی ہوگی۔ اللہ دا ولی جس برتن جس پیالے کے اندر پانی پی لے وہ برتن بھی عام برتن نہیں رہتا بلکہ برتن بھی برکت دینے والا ہوگا۔ اللہ دا ولی جس ککر دے تلے چھانچ 10 منٹ بہ جائے، ایک لمحہ بہ جائے، وہ درخت بھی عام درخت نہیں رہتا برکت دینے والا ہوگا۔ اللہ دا ولی جس شے نو استعمال کر لے، جیڑا کپڑا اپنے جسم دے اوتے پا لے وہ کپڑا بھی عام کپڑا نہیں رہتا برکت دینے والا ہوگا۔ گل سمجھ آئی؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا، آپ کی تمام کتابوں میں جملے موجود ہیں، فرمایا کہ اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے جو ولیوں کا گروہ بنایا ہے، اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں عبد القادر جیلانی خود دیکھ رہا ہوں اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ولیوں کا گروہ بنایا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا ولی جس جگہ پر بیٹھ جائے وہ عام جگہ نہیں رہتی بلکہ وہ جگہ بھی برکت دینے والی ہو جاتی ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون۔ فرمایا قرآن مجید نے تجھے سپارہ کی آیت اٹھا کے دیکھو، قرآن مجید نے تجھے سپارہ کی آیت اٹھا کے دیکھو، دوسرے سپارہ کی آیت مبارکہ کیوں نہیں حافظ احمد حسن صاحب، اگر کوئی بندہ بہت کچا حافظ ہوئے تو 23ویں سپارہ کی آیت نہیں پڑھتا پیار کو شابہ لگ جائے گا کہ پکا حافظ نہیں۔ اگر مکمل قرآن کو یاد نہ بھی ہوئے یہ آیت ضرور یاد ہوئے، جتنا کچا حافظ ہوئے دوسرے سپارہ کی آیت ضرور یاد ہوئے۔ تم پوچھ لینا کسے حافظ ہیں کہ وقال لهم نبیہم
ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم کہ اس نو آخنا تے دوسرے بندے نو پوچھنا کہ بھائی جی کل تسی یہ سانو آکھیا سی کہ یار جڑی 11ویں کردے ہو کتھے لکھی اے 12ویں کتھے لکھی یہ کتھے لکھی ہوئی پہلی گل انہوں نے کرنی کہ جڑا بندہ دلیل منگے وہ تعلق ایمان والے نال نہیں ہوتا الذین یؤمنون بالغیب ایمان والا ہوندا ہی ہوے جڑا اکھاں بند کر کے ایمان لے آوے ایمان والا ہوندا ہی ہوے بھائی تو دلیلاں پوچھدا پھردا ہے بھائی کتھے لکھیا کبھی حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پوچھا سی کہ یا رسول اللہ کتھے لکھیا وہ حضرت عمر فاروق نے بھی کبھی پوچھا سی حضرت عثمان غنی نے کبھی پوچھا سی 1,24,000 تقریب صحابہ کرام نے 1.5 لاکھ بھی کسی نے لکھے ہیں لیکن چلو 1.25 لاکھ صحابہ کرام خطبہ حجت الوداع کے موقع پر موجود ہیں رسول پاک نے فرمایا ای یوم ھذا ای شہر ھذا ای بلد ھذا اور دسو اج کیڑا شہر ہے اج کیڑا مہینہ ہے اج کیڑا دن ہے تے سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم سبحان اللہ یا سبحان اللہ یا رسول اللہ تسی جان دے ہو تے تھوڑا رب جاندا تے دسو انہوں نے نہیں پتہ بھی اج کیڑا دن ہے بھائی سوال صحابہ جو موجود ہوں کہ انہوں نے کسی نہیں پتہ بھی اج کیڑا دن ہے پتہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا لیکن انہوں نے ادب دے تقاضے دے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی جانو تے تھوڑا رب جاندا تسی ہی جان دے یا رسول اللہ سے تھوڑے مقابلے جان دے کچھ نہیں کیوں کہ جڑا دلیلہ منگے نا پہلے سپارے دے پہلے دوے وقت دے آیت موجود ہے سورۃ البقرہ دی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب او ایمان والے دی پہلی نشانی ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے جڑا دلیل منگے وہی لکھا کہ تیار کتھے لکھی 12ویں کتھے لکھی حالانکہ اگر سوال پوچھے تو اسی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جڑے لال رومال تسی سر تے بنے کتھے لکھیا ہے جڑی تسی پکی مسجد بنا لی ہے کتھے لکھی 15 قسم کے کھانے کھانے ہوئے کتھے لکھے ہیں جڑا تسی دنیا دے اوتے جڑے ہزار کام کر رہے ہو یہ کتھے لکھے ہیں لیکن اسی کبھی نہیں پوچھا کیوں اس واسطے نہیں پوچھا کہ سانو پوچھنا غلط ہی نہیں سانو تو غلط ہے سرکار وہ شاید رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت نہیں تسی پڑھی عرض کی تھی یا وہ شاید کڑی ہے فرمایا کہ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم فرمایا کہ وہ جو قوم عمالقہ تابوت میں چاہ کے لے گئے وہ ایک لکڑی کا بکس ہے لکڑی کا ایک صندوق ہے اس صندوق کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اس کے اندر رہتا رہتا سبحان اللہ اس بکسے کے اندر کی رکھی ہے رحمت رکھی ہے دسو کہ رحمت جڑی ہے وہ ایک کیفیت ہے رحمت کی ہے ایک کیفیت ہے اور کیفیت کا کوئی جسم نہیں ہوتا کیفیت کا کوئی جسم ہوتا ہے مطلب تسی آپ کو میں خوش ہاں تے خوشی ایک کیفیت ہے نا ایک چہرے کو نظر آ جائے غمی ایک کیفیت ہے یہ کوئی باضابطہ جسم نہیں ہے لیکن اگر تسی آپ کو کہ اس خوشی اور غم کو میں بکسے کے اندر بند کرا رحمت کو میں بکسے کے اندر بند کرا تو دوستو یہ بند ہو سکتی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرمایا فی سکینۃ من ربکم کہ اے جو بکسا بند پہ اس دے اندر میں میری رحمت ہے فی سکینۃ من ربکم رب دی طرف اس دے اندر کی ہے رحمت بولو تو صحیح یار اس بکسے کے اندر کی ہے بولو تو صحیح اس بکسے کے اندر رحمت مجھے اس بارے دی آیت ہے تفسیر طبری اٹھا کے دیکھ لو تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھ لو تفسیر مالک التنزیل اٹھا کے دیکھ لو تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے فرمایا آپ نے اس آیت کے تحت گل لکھی آپ نے فرمایا کہ یہ جان دے ہو لوگوں یہ جان دے ہو تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھو شبیر احمد عثمانی اس کے اندر بھی یہ گل موجود ہے اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی ایک کتاب میں گل لکھی بوادر و نوادر کے اندر وہ آخری کتاب ہے زندگی اس کے اندر بھی یہ گل موجود ہے انہوں نے لکھا کہ وہ جڑا بکس ہے اس بکسے کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے تے بکسا کھول کے دیکھو تو صحیح کہ اس بکسے کے اندر ہے کی مما تارک آل موسیٰ و آل ہارون فرمایا کہ اس بکسے کے اندر محبوبان خدا دے لکھے ہوئے پرانے کپڑے میں اور اس کے اندر اصحاب حضرت موسیٰ دا اصحائے حضرت موسیٰ دے نالین میں فرمایا کہ وہ جو ٹوٹی
تے میرے پیارے دیا جتیاں نے اس مقصد کے اندر فرمایا کہ حضور غوث پاک نے اس جگہ تے گل لکھی پیار نہ سبحان اللہ حضور غوث پاک نے جملہ تو خاص یاد رکھنا ہے اور گل میں اختتام تک جا رہا ہوں فرمایا کہ حضور غوث پاک نے اس گل کو دلیل بنایا فرمایا کہ میں اشارت الناس تو مسئلہ نہیں دسیا کہ بھائی کوئی اشارت الناس تھی ماسی کا کلام لیا چلی فرمایا کہ اس کلام کو لیا ہی سے واسطے گیا اصول شخصی کی زبان کے اندر فرمایا کہ یہ جڑا کلام ہے یہ کلام آپ وضاحت کر رہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جڑے اس بخشے کے اندر میرے محبوب آنے میرے جڑے محبوب لوگ نے انہوں نے جڑے نالین نے جس وقت وہ سامنے آ جان فرمایا کہ بس رب دی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے پیارے دی تبرکات سامنے ہون بس میں نے یہ دعاواں رد کر دیا فرمایا کہ اگر یہ گل ہے پچھلیاں قوماں دی تفسیر کبیر والے حضرت صاحب نے لکھا فرمایا کہ اگر پہلے لوگوں دی یہ شان ہے تو فرمایا کہ امت محمدیہ دے حضرت غوث پاک دی اے حضرت جناب روح بیان کے اندر گل لکھی فرمایا کہ حضرت غوث پاک دی یہ شان ہے اور نام لے کے لکھا فرمایا کہ اگر انہوں نے نالین سامنے رکھ کے رب دعا رد نہیں کرتا تو فرمایا کہ امت محمدیہ دے ولیاں دی شان ہے کہ حضرت غوث پاک کا نام بھی لے گا تو رب دعا رد نہیں کرتا جس وقت اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر وہ جتیاں سامنے رکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے تو اگر دلیل پوچھنا چاہتا ہے چلو تمہیں دلیل ہی دے دینا بھائی وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی آیت پڑھ کے دس رہا ہوں کہ بھائی میاں اللہ دے پیارے دے لکھے ہوئے کپڑے سامنے آ جان تو رب دعا رد نہیں کرتا رب دعا نہیں رد کرتا اور تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لے 500 700 سال اور ہزار سال قرآن تفسیر کے اندر گل موجود ہے فرمایا کہ اللہ دے پیارے دی اگر کوئی چیز تبرک سامنے آ جائے تو اللہ رب العزت اس کی بھی غیرت کرے سبحان اللہ فرمایا کہ امت محمدیہ دے ولیاں دا عالم کی ہوگا تمہیں پوچھنا ہے کہ بھائی ولیاں دے کول ہے کی اوے ولیاں دی جاگیر اگر بخاری شریف میں پڑھ کے دساں کہ ولیاں دی جاگیر کتنی تے خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے فرمایا کہ ما آتو لباد الصالحین فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر فرمایا کہ اے لوگوں اے میرے پیارے حبیب نے دس دو گل کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیاں واسطے جو کچھ تیار کیتا ہے ما لا عین رات وہ انہاں دی آنکھاں ویکھن دی طاقت ہی نہیں رکھتی سبحان اللہ فرمایا جو کچھ میں اپنے ولی واسطے تیار کیتا آج تو سب کچھ جو میں ولی کے کول ہے کی ایک دفعہ یہ دے آ بیٹھا ہے جی ایک درخت کے تلے یہ کول کی ہے اللہ تعالی نے خود فرما دیتا فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر فرمایا کسی بشر کے دل کے اندر اس گل دا اے وہم گمان بھی نہیں گزریا جو اللہ رب العزت نے اس واسطے تیار کیا سبحان اللہ اس جگہ تے حضرت ابو ہریرہ نے سوال کرا تو جو ہے کل تک اے سوال کا مسلمان چنا آ گیا ذہن کے اندر فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ رب العزت نے اتنا خزانہ تیار کیا اپنے ولی واسطے امت محمدیہ دا ولی اور تسی فرمانے پہ ہو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا اذن سمعت کانوں کو سن نہیں سکتے اکھاں دیکھ نہیں سکتی ہیں دل کے اندر وہ خیال نہیں بن سکتا جو اللہ نے اپنے ولی واسطے تیار کیتا تو یا رسول اللہ دسی لوگوں کو دسیے کہ تیار کی کیتا سانوں کوئی مثال دو حضرت ابو ہریرہ کا بڑا پیارا سوال موجود ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ ٹھیک کر لیا تو سوال کیتا لیکن یہ زمین دیکھ رہے ہیں اللہ پیارا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے گل ختم فرمایا زمین دیکھتا پیا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں فرمایا آسمان نظر آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آ رہا ہے فرمایا اس زمین تو لے کے آسمان تک یہ جڑی لمبائی یہ ہوں جڑا بتا پوچھے کہ ولی کو کی ہوتا وہ ہمارا بھی پہلے پیمائش کر یہ پیمائش کر کہ بس پیمائش کے بعد تک پتہ لگے گا
کہ زمین کو لے کے آسمان تک اگر اتنی چوڑائی کی جائے، چوڑائی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا زمین کو لے کے آسمان تک فاصلہ ہے، فرمایا اتنی چوڑائی کی جائے اور اتنی چوڑائی کا ایک دروازہ بنایا جائے۔ اللہ گل سمجھ آئی؟ فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک جتنی ہے نا اونچائی، اس اونچائی کی چوڑائی کا ایک دروازہ بنایا جائے اور اس دی اونچائی کا نہیں پتا، فرمایا کہ اس دی اونچائی کا تو حال ہے نا دستا، لیکن تو اتنی چوڑائی سمجھ لے۔ فرمایا کہ بن گیا یا رسول اللہ، فرمایا ایک جو دروازہ اتنا چاڑا ایک دروازہ، تے فرمایا بعد 100 دروازے، بعد 500 اتنے دروازے، بعد 1000 دروازے۔ فرمایا کہ جڑا اللہ نے اپنے ولی کی جاگیر بنائی ہے، اس ایک جاگیر کے اندر 1000 دروازے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہ جناب آپ نے جملہ ہے، میں کہ جناب تسی پوچھدے ہو ولی کول ہوندا کی ہے، ولی دیندا کی ہے، ولی دے نال ولی تے ملدا کی ہے؟ میں کہ یہ روایت بخاری سے بخاری کے نام میں ہے کہ اہل بیت من جیرانی البلا، فرمایا کہ 100 گھر تک اللہ دا ولی دا قدم لگ جائے تو 100 گھر تک اللہ میں رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ 1000 دروازہ ہے نا، 1000 دروازہ، فرمایا ولی کی ایک جاگیر ہے۔ ان پوچھو سائنسدانوں کو کہ بھائی اتنی جو چوڑائی ہے، جو اونچائی ہے، اتنی اونچائی بنا لو تو زمین رہے گی کتنے کھاتے گی؟ زمین کتنے گئی؟ فرمایا کہ زمین کے تو کئی ہزار تلے میں گنا، زمین کے سامنے ہے چھوٹی جی گیند رہ گئی جو ایک دروازہ ہے، تو فرمایا 1000 دروازہ ہوئے کہ 1000 دروازے کے اتے بعد اپنا جڑا ولی اپنی جگیر اتنے کھلو کے، ولی اپنی جگیر اتنے کھلو کے آج یارویں جوان والے جو لوگ نے، فرمایا کہ اے حضرت علامہ عبد الرحمن شتروفی نے بھی یہ گل بیان کی تھی، فرمایا کہ جس وقت وہ جگیر ہوئے گی اور جگیر کے دروازے کے اوتے اپنی جگیر کے دروازے کے اوتے وہ ولی کھلوتا ہوئے گا تے کھلو کے آتے گا میرے قادریوں کتے گئے ہو، میں تو تھوڑا انتظار کر لینا، او قادریوں کتے گئے ہو، او سلطانیوں کتے گئے ہو؟ فرمایا ایک ولی امت کا چھوٹا ولی ہو یا بڑا ولی ہو، درجہ اللہ کے کول، فرمایا کوئی ولی اور وقت اس کی جگیر، فرمایا اس کی ایک ولی کی جگیر اتنی ہے کہ اتنے چوڑے چوڑے 1000 دروازے اس نے ایک ولی کی جگیر کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ بعد قیامت والے دن وہ ولی، ہر ولی اپنی جگیر کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو کے آواز لگائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، حضرت سلطان باہو اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، حضرت بابا جی خادم حسین علی صاحب اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، حضرت پیر سیال لجپال اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، حضرت شاہ فضل خیر آبادی اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، حضرت امام اہل سنت اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، اور سارے ولی پیر سوال اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، پیر پٹھان اپنی جگیر سے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کا ولی اپنی جگیر سے کھڑا ہو کے آواز لگائے گا اور میرا نام لینا لے آج کتنے گئے ہو، میں تو تھوڑا برسہ تو انتظار کر رہا ہوں، میں کہ بعد نام لینا لے، بعد یارویں جوان والے، بعد حضرت پیر سیال کا نام لگانا لے، بعد حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب نے ان کا نام لینا لے، بعد مولانا اکرم رضوی شہید کا نام لینا لے، بعد مولانا سردار احمد فیصل آبادی کا نام لینا لے، بعد جناب والا شاہ فضل رسول بدایونی کا نام لینا لے، بعد تو سارے ولیوں کو مننا لے، بعد حضرت چپڑ شریف شاہ امیر اجمیری کا نام لینا لے، بعد حضرت میاں فامو زمان صاحب کا نام لینا لے، سارے اللہ کے ولی جنہوں نے کوئی منتا ہوئے گا وہ اپنے اپنے ولی کی آواز سنے گا، اللہ رب العزت وہ تک آواز پہنچائے گا۔ فرمایا کہ تفسیر روح البیان کے اندر ایک گل موجود ہے، الحقنا بہم ذریتہم وما لتناہم من امرہم من شیء، اس نے تحت تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، فرمایا کہ ہر ولی اپنی جگیر کے اوتے کھڑا ہو کے اپنا نام لینے والے بندے نو اوتھے بلائے گا تے کالے منہ والے جڑے آدھے کوئی اللہ دا ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، بعد قیامت والا دن ہوئے گا، میں کہ بعد اونی منہ دے اندر انہاں پائیاں نو اونیاں، بعد ہائی ہاتھا جناب میں جملے بول رہے ہوں گے، ہائے افسوس کہ دنیا دے اوتے اسی ولیاں نو کیوں نہیں منیا۔ تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھ لو، الحقنا بہم ذریتہم دے تحت علامہ صاحب نے تفسیر لکھی، تفسیر روح البیان سارے مدارس کے اندر پڑھائی جاندی،
ہر مکتبہ فکر اس تفسیر کو پڑھتا اور ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مضبوط تفسیر ہے. اور انہوں نے لکھا الحقنا بہم ذریتہم، فرمایا کہ اس کے تحت انہوں نے لکھ کے دسیا کہ جڑے ولیاں نو من رہے ہیں، فرمایا کہ ولی و قیامت والے دن اے نام لینا والا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اپنے جاگیر کے دروازے سے کھلو کے انہوں نے استقبال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جڑے ولیاں نے منکر نے آخری جملہ، جڑے ولیاں نے منکر نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ ہاتھ مال رہے ہوں. اس کے تحت تفسیر موجود ہے، وہ ہاتھ مال رہے ہوں. تو انہوں نے واسطے پیغام ہے انہوں پہنچاؤ ساتھیوں کہ بھائی جڑا اللہ کے بندے جڑا قیامت والے دن کو ہاتھ ملنا ہے، اللہ کے بندے آج ولیاں دی بارگاہ اندر آ جائے، آج ولیاں دی بارگاہ اندر آ جائے، ولیاں دی بارگاہ اندر آئے گا. کل قیامت والا دن ہوئے گا تو وہ اس وقت فرمانے کہ اگر میرا مرید مشرق جو ہوئے اور میں مغرب جو ہوا اور وہ سطر ننگا ہو جائے یعنی کہ ان کسی شے کی ضرورت پہ جائے کہ فرمایا کہ میں وہ اعظم اللہ نے شان عطا فرمائیے کہ میں اس وقت اس کی مدد کو پہنچ پاؤں. سبحان اللہ. دعا ہے اللہ رب العزت سن کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.